لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ میں اس بات سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے استفادے کا موقع دیا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے پیارے دوستو، دین کی بات تو عمل کے لیے ہے کہ دین کی بات اس لیے نہیں ہے کہ تقریر کرنے والے کو تقریر کی مشق ہو جائے اور سننے والوں کو تھوڑی بہت معلومات ہو جائے اور کچھ پوائنٹ کی باتیں نوٹ کر لی جائیں، لکھ لی جائیں، تحریر کر لی جائیں اور معاملہ ختم ہو جائے. کہ نہیں، یہ نہیں ہے مقصد. کہ دین کی بات تو نہ تو مشق کے لیے ہے، نہ تھوڑی بہت معلومات کے لیے ہے، اور نہ اس لیے ہے کہ کچھ باتیں تحریر کر لی جائیں، لکھ لی جائیں، بلکہ یوں فرمایا کہ دین کی بات تو صرف اور صرف عمل کے لیے ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. نبی جی کہہ دیجئے کہ عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. کہ کس نیت سے عمل کیا جا رہا ہے اللہ کو اس کا پورا علم ہے. ہم اپنی دل کی حالت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا نیت ہے ہماری، کیا ارادہ ہے ہمارا. تو جیسی نیت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے فیصلے فرمائیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج امت میں بد نیتی سے زیادہ بے نیتی ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو ایک مذاکرہ کر رہا ہوں، آپ سے استفادہ کر رہا ہوں کہ بد نیتی سے زیادہ بے نیتی کا شکار ہے امت. کہ نیک اعمال کر رہی ہے لیکن کچھ نیتی نہیں ہے. علم نبوت کو حاصل امت کر رہی ہے لیکن اس کو کوئی علم نیت ہی نہیں ہے. اس کی کیا نیت ہے، کیا مقصد ہے اس کا. کہ بد نیتی سے زیادہ کہ امت میں بے نیتی ہے. بد نیتی تو یہ ہے کہ کسی کام کو اس لیے کیا جائے کہ میری حیثیت قائم ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری چرچا ہو جائے، کہ یہ بد نیتی ہے. کہ کسی کام کو اپنی حیثیت بنانے کی نیت سے کرنا کہ میں اونچا ہو جاؤں، میری چرچا ہو جائے، مجھے میرا لوگ اکرام کرنے لگیں، کہ یہ بد نیتی ہے. اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان کیا ہے، کہ ایمان تو اخلاص کا نام ہے. ایمان اخلاص کا نام ہے. اور یوں فرمایا کہ ایمان یقین کا نام ہے. ایمان اخلاص کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان کو ایمان کی نشانیوں سے پہچانو، ورنہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہوگا اور ایمان کی حقیقت نکلے گی.
اور یوں فرمایا کہ دعویٰ منافقوں کو ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ منافق کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ نہ اللہ کو مانتے نہ آخرت کو مانتے، زبانی دعویٰ ہے۔ اس لیے فرمایا مومن ہمیشہ اپنی ایمان کے بارے میں خائف ہوگا، مومن نفاق یہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، اسے اندر کی فکر ہوگی کہ اندر میں ایمان آیا کہ نہیں آیا، اندر میں ایمان کی حقیقت آئی کہ نہیں آئی، اندر میں اللہ سے تعلق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، اندر میں اللہ کی محبت آئی کہ نہیں آئی، اللہ کے رسول کی محبت اندر میں آئی کہ نہیں آئی، اسے اندر کی فکر لگی ہوگی ایمان والے کو، کہ مومن تو ایسے ہی ہوتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان تو امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ مومن کوئی گناہ کر کے بے باک نہیں ہو سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا۔ یوں فرمایا ایمان کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ تمہیں نیکی خوش کر دے اور گناہ تمہیں غمگین کر دے تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو، اندر میں ایمان ہے۔ اگر نیکی سے خوشی ہو رہی ہے اور اطمینان ہو رہا ہے اور گناہ سے بے چینی ہو رہی ہے تو سمجھ لو اندر میں ایمان ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ مسجد میں بے چینی، امام صاحب کی لمبی رکعت میں بے چینی، دین کے کاموں میں بے چینی، اور گناہوں میں لذت آ رہی ہو، گناہوں میں مزہ آ رہا ہو، تو فرمایا پھر ایمان کا نور نکل رہا ہے، ایمان کی طاقت نکل رہی ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ کہ ایمان والا اندر سے کمزور ہو رہا ہے، وہ باہر سے مضبوط ہو رہا ہے۔ آج سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے، سارے مسلمان کہ باہر سے مضبوط ہو رہے ہیں، اندر سے کمزور ہو رہے ہیں، کہ سچ نہیں بول پا رہے، سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، کہ سچ بولیں گے تو ٹھیکیداری نہیں چلے گی، جھوٹ بولیں گے تو 100 کے 200 آئیں گے، تو جھوٹ پر جماؤ، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے، کہ جتنا لوٹے لوٹ لو جھوٹ بول کے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید فرمائی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دین کی بات عمل کے لیے ہے، اگر عمل نہیں ہوا تو زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا، عمل نہیں ہوا تو زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے جو آیت کا انتخاب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سارے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کسی ایک عمل کا نام پورا اسلام نہیں رکھا جا سکتا۔ کوئی نماز پڑھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے سچا پکا ایمان والا ہوں، سچا پکا مومن ہوں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا پورا اسلام نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں جس پر مسلمان اب تک نہیں آ پایا، کہ بنیادیں دور سے نظر نہیں آتی، اس پر جو تعمیر ہوتی ہے وہ تعمیر دور سے نظر آتی ہے۔ ابھی تو مسلمان بنیادوں پر نہیں آیا، اسلام دور سے کہاں سے نظر آئے گا؟ غیروں کو راستہ مل ہی نہیں سکتا اسلام میں آنے کا جب تک کہ مسلمان بنیادوں سے ہٹ کر اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کی معاشرت صحیح نہ ہو جائے، اس وقت تک غیروں کو اسلام میں آنے کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ابھی ہم بنیادوں پر نہیں آئے، یہ تو اندر کا ماحول ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سبھی اللہ والے ہیں، سبھی دین سے واقف ہیں، سبھی سب کچھ، لیکن باہر کی زندگی میں جب جاتے ہیں، جب پتہ پڑتا ہے اور پتہ چلتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تھوڑی سی دنیا کی چمک دمک ہمارے سامنے آ جائے گی، ایمان کا پتہ نہیں چلے گا، ایمان کس راستے سے نکل گیا، ایمان کی طاقت کس راستے سے نکل گئی۔ ایک مسکراہٹ میں ایمان کمزور ہو جائے گا،
آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ باہر کی دنیا کو دیکھو، چاروں طرف بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے. باہر نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی، کانوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی کہ ایمان کہاں ہے. کہ ایمان تو یہ تھا کہ تمہیں نیکی خوش کرتی اور تمہیں گناہ غمگین کرتا اور تم توبہ کے لیے بے چین ہو جاتے تو سمجھتے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے. میرے بھائیوں، میں اس ہٹ کے طلباء سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. مسلمان ہر لائن سے کمزور ہو چکا ہے. کوئی لائن ایسی نہیں ہے مسلمانوں کی جس کو یہ کہا جائے کہ مسلمان کی یہ لائن ٹھیک ہے. ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے کوئی لائن بھی، کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھ لو، کسی لائن میں مسلمان کلیئر نہیں ہے. اس لیے مدد ہٹی ہوئی ہے، اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہے کہ مسلمان تو کسی لائن میں ہی صحیح نہیں ہے. ابھی نہ تو ایمان ٹھیک ہے، نہ عبادت ٹھیک ہے، نہ معاملات ٹھیک ہے، نہ معاشرت ٹھیک ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے اخلاق نام رکھا ہے مسکرا کے ملنے کو، اور نرمی اور محبت سے بات کرنے کو لوگوں نے اخلاق کا نام رکھ لیا، حالانکہ فرمایا یہ اخلاق نہیں ہے. پھر اخلاق کیا ہے؟ فرمایا اخلاق تو یہ ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری دماغی پلاننگ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، سمجھ لو تم با اخلاق ہو. پھر تمہارا مسکرا کے ملنا، پھر تمہارا نرمی اور محبت سے بات کرنا، اس پر تمہیں نیکی ملے گی. یہ نیکی لکھی جائے گی نام اعمال میں. مسکرا کے ملنے کی نیکی لکھی جائے گی، نرمی سے بات کرنا یہ تمہارا لکھا جائے گا. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دیجیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام کے بارے میں پوچھا، مل اسلام؟ فرمایا طیب الکلام، اچھے انداز سے بات کرنا اسلام ہے. میرے بھائیوں، ایک نرمی سے، محبت سے بات ہم کر لیں اللہ کے لیے، صحیح بتا رہا ہوں، دل بدل جاتے ہیں. لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بول پر، نرمی سے محبت سے بول کر تو دیکھو اللہ کے لیے، وہ بول تمہیں دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کر دے گا. آج بھی غیروں کے اندر اسلام کی اہمیت ہے، آج بھی غیروں کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے کسی درجے میں. جب وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان سفر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک مطلب یہ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ واقعہ ہے. جب لوگوں نے نماز ٹرینوں کے اندر پڑھی، پلیٹ فارم پر پڑھی، تو غیر مسلموں نے یہ کہا کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے ان مسلمانوں کی وجہ سے چل رہی ہے. ہم نماز پڑھنے میں شرما رہے ہیں، ہم عذر بتا رہے ہیں، بھیڑ کا عذر بتا رہے ہیں. ٹرین میں بھیڑ تھی، جگہ صاف نہیں تھی، پتہ نہیں کتنے عذر ہیں ہمارے پاس. ہم جائز میں دل میں جائز کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا جائز ہے. میرے بھائیوں، جب تک پورے طور سے ہم اسلام کے پابند نہیں بنیں گے، اس وقت تو میرے بھائیوں نہ دین ہماری زندگی کے اندر آئے گا، نہ دوسروں کی زندگیوں کے اندر دین جائے گا. اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، پھر دوسروں میں پہنچتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اصلاح اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اصلاح دوسروں کی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعوت کا اس لیے دیا تھا کہ ہمارے یقینوں کے اندر تبدیلی آتی، ہمیں تعلق مع اللہ حاصل ہوتا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آتی، ہماری سوچ بدلتی، ہماری فکر بدلتی. اگر اس دعوت کے کام میں لگنے کے بعد بھی اور علم نبوت حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آخرت کی فکر زندہ نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں بہت بڑا گھاٹا ہے، کہ پھر ہم نے سمجھا ہی نہیں کچھ.
ایسے ماحول میں رہتے ہوئے اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اگر ہماری سوچ نہیں بدلی، ہماری فکر نہیں بدلی اور آخرت کی فکریں اگر ہمارے اندر میں نہیں آئیں تو میرے بھائیو بہت بڑا گھاٹا ہو رہا ہے۔ ماحول کیا چل رہا ہے باہر تو یہ چل رہا ہے جتنا لوٹے جاؤ، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بیوقوف بنا کے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے جتنا لوٹے جس کو لوٹ لو۔ شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے، سنت شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں بڑا بننا ہے کہ کیسے بننا ہے؟ کہ سود کے ذریعے سے، جبکہ یہ کہا گیا تھا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا تو ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو دنیا میں کوئی بلندی نہ چاہیں ناجائز طریقے سے، دنیا میں بگاڑ اور فساد نہ چاہتے ہوں، ان کے لیے آخرت بنائی گئی ہے، آخرت تیار کی گئی ہے۔ ہم بڑا بننا چاہنا ہے دنیا میں سود کے ذریعے سے، حرام مال کمانے کے ذریعے سے، کہ دنیا میں بڑے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان اپنی تلنا دنیا سے کرنے لگے گا، اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اپنی تلنا آئی فون سے کرنے لگے گا کہ میں فون کے ذریعے سے بڑا ہوں، یا 18 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے بڑا ہوں، یا 2 کروڑ کے بنگلے میں رہنے کی وجہ سے بڑا ہوں، سمجھ لو مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر بات کہی تھی، نحن قوم اذلہ قد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو ایک گری پڑی قوم تھے، ذلیل قوم تھے، ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، ہماری طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر ہمیں بلندیوں میں کس نے پہنچایا، عزت کی چوٹیوں پر کس نے پہنچایا؟ قد اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اسلام کی وجہ سے ہم عزت کی چوٹیوں پر پہنچے ہیں۔ اب ہم اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے کپڑوں میں، اچھی اچھی سواریوں میں، بلڈنگوں اور کوٹھیوں میں عزت تلاش کریں گے، فرمایا انہی چیزوں میں رکھ کے اللہ ذلیل کر دے گا، ان میں ذلت آئے گی۔ جن چیزوں کو عزت کا معیار بنایا جائے گا شریعت و سنت کے ہٹ کر، دین اور اسلام سے ہٹ کر، جن چیزوں کو عزت کا معیار بنایا جائے گا انہی چیزوں کے ذریعے سے ذلت آئے گی، انہی چیزوں کے ذریعے ذلت آئے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ مسلمان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی، آخرت کی فکریں اس کے اندر زندہ ہو جاتی، تاکہ یہ کامیاب ہو جاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت کوئی سرسری چیز ہے، یا کوئی افسانہ ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہے جنت جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں عیش کرو، دنیا میں مزے کر لو، دنیا میں لذتیں حاصل کر لو، بس دنیا میں سب کچھ کر لو، آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان، اعمال، آخرت کی بنیاد پر اٹھایا تھا، اور ایک معاشرہ قائم کیا تھا جس کی بنیادیں تھیں، وہ 3 بنیادیں میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی بنیاد تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی پہلی بنیاد تھی مجاہدہ، قربانی پر اٹھایا تھا۔ آج امت ایک پرستی میں چلی گئی، ایس کے نشے میں چلی گئی تو ایمان کی روح نکل گئی، کہ سب سے پہلے قربانیوں پر اٹھایا، اور اس قدر قربانیوں پر اٹھایا کہ آخری اسٹیج پر پہنچا دیا قربانی کی کہ جان دینا ہی مقصد ہے، اللہ کے راستے میں جان ہی دینا ہے۔ اِنَّا حَيَاتٌ طویلہ، کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانا بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ پھر یہ جذبہ بن گیا۔ فرمایا دوسری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد دوسری یہ تھی سادگی۔ فرمایا سادہ زندگی گزارنا یہ ایمان کی نشانی ہے، زیادہ ٹپ ٹاپ کے ساتھ رہنا، زیادہ عیش عشرت کو اختیار کرنا یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شیبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، فرمایا سادگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، تم کہاں شیطانوں کی صف میں جا رہے ہو؟ سادگی سکھائی امت کو۔ ہمیں شرم آئے ٹفن ہاتھ میں لینے میں یا بستر کندھے پہ رکھنے میں، تو میرے بھائیوں پھر ایمان کہاں ہے؟ ہمیں دین کی بات کرنے میں، دین کی بات کہنے میں، دین پر عمل کرنے میں دوسروں کے سامنے ہم شرما جائیں تو میرے بھائیوں پھر تو ایمان نکلے گا، ایمان کی طاقت نکلے گی، ایمان کی اہمیت نکلے گی، ایمان کی عظمت نکلے گی۔ کہ ہم دوسروں سے معروف ہو رہے ہیں؟
کیا وہ صحابی کا قول بھول گئے جس نے یہ کہا تھا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے بھائیوں، آج مسلمان دین کے معاملے میں شرما رہا ہے، دین پر چلنے میں شرما رہا ہے، دین اختیار کرنے میں شرما رہا ہے۔ فرمایا سادگی پر امت کو لانا ہے۔ اگر امت سادگی پر نہیں آئے گی تو فضول خرچی پر آئے گی، تو فضول خرچی پر آئے گی تو راستے بند ہو جائیں گے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ یہ تو اتنی فضول خرچی میں چلے گئے کہ ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہ کیا یتیم کو دیکھیں گے، کیا بیوہ کو دیکھیں گے، کیا صدقے خیرات کریں گے، یہ تو فضول خرچی میں ہے۔ اور تیسری بنیاد فرمایا عفت اور پاک دامنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا والا ماحول قائم فرمایا تھا، بے حیائی کو نکال دیا تھا، بے حیائی کو ختم کر دیا تھا، حیا والے ماحول کو قائم فرمایا، کیونکہ ایمان کا حقیقی شعبہ اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے، خاص شعبہ ہے ایمان کا۔ حیا نکل جائے گی ساری برائیاں آسان ہو جائیں گی کرنا۔ حیا جب تک رہے گی اندر میں، اللہ رسول کی حیا رہے گی، تو پھر ہمیں نیک اعمال کرنا بھی آسان ہوگا اور برائیوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام، اس میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے فکر مند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے بڑا خطرہ اس کام کو یہ ہے، یہ کام گزرگاہ نہ بن جائے۔ سب سے بڑا خطرہ اس کام کو یہ ہے کہ یہ کام گزرگاہ نہ بن جائے۔ اور اس کا مطلب بتایا تھا کہ گزرگاہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھی سال میں چلا اور سال لگا کے فارغ ہو گیا، لیکن صفات کچھ بھی نہیں آئی، نہ امت کی غم آیا، نہ دین کا مٹنے کا درد آیا، نہ کوئی فکر آئی، نہ آخرت کی فکر آئی۔ بڑے ایک وقت پورا ہو گیا سال کا اور 4 مہینے کا اور چلے کا، کہ وہ چلے والا چلے سے فارغ ہو گیا اور 4 مہینے والا 4 مہینے سے فارغ ہو گیا اور سال والا سال لگا کے فارغ ہو گیا، لیکن صفات نہیں آئی، نہ قوت برداشت پیدا ہوئی، نہ صبر آیا، نہ شکر آیا، کوئی صفات پیدا نہیں ہوئی کہ وقت لگ گیا۔ فرمایا سب سے بڑا خطرہ اس کام کو یہ ہے کہ یہ کام گزرگاہ نہ بن جائے۔ اس کے مطلوب ہے صفات، کہ اس کام کے ذریعے سے ہماری فکریں بدلنا چاہیے، ہماری سوچ بدلنا چاہیے، ہم اتنے بے چین ہو جائیں اس کے لیے کہ راتوں میں ہمیں نیند نہ آئے امت کی خاطر۔ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ آپ کی فکر کیسی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی وقت چین نہیں تھا آپ کو۔ تو ہم بھی اگر ہمیں امت سے محبت ہے، اگر ہمیں امت سے محبت ہے اور پھر صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، تو پھر میرے بھائیوں، دین کے مٹنے کا درد، دین کے مٹنے کا غم ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کی کمی ہے اور اسلام کی محبت کی کمی ہے۔ اس لیے یہ دعوت تبلیغ کا کام اس لیے دیا گیا تھا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہماری اصلاح ہو، ہمارا یقین بدلے، ہمارے اخلاق بدلیں، ہمارے معاملات صحیح ہوں، اس کے لیے دعوت کا کام دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔